یہ بڑا دیکھنا انٹینس چل رہا ہے معاملہ علی بھائی. اس فریکوینسی پہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو میچ کر پائے گی کوئی ویو لینتھ کہ آپ کوئی اپنا کردار ادا کر لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. زہیر بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی نازک صورتحال ہے اور مگر دیکھیں بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا. آئی تھنک پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے, انہوں نے باقی ہتھ کنڈے اپنے چلا کے دیکھ لیے, روڈوں پہ بھی آئے, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آ رہی ہو اس کو بھی انہوں نے ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کی, آئی ایم ایف کو بھی خط لکھے, کوششیں انہوں نے پوری کر دی جتنی ہو سکے ان سے کہ ملک کو تباہ کر دیں. مگر اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا ہے. ابھی بھی دیکھیں یہ تو ظرف ہے حکومت کا میرے حوالے سے کہ وہ ڈے ون بھی کہہ رہے تھے بھائی ٹیبل پہ آ کے بات کر لو, اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں نو ہارڈ فیلنگز, آپ آؤ بات کرو جو انسانوں کی طرح جیسے بات کرتے ہیں آن دا ٹیبل. یہ کبھی جیل کے باہر آ جانا, کبھی اسلام آباد پہ دعویٰ بول دینا, کبھی مر جائیں گے, مار دیں گے, کاٹ دیں گے, پیٹ دیں گے, اس قسم کی سیاست, گفتگو, نیریٹو, اشتعال انگیزی نہ ملک کے لیے یہ اچھی ہے, نہ خود پی ٹی آئی کے بانی کے لیے اچھی ہے, نہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے اچھی ہے. اس لیے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی یہ ایونٹ نہیں, اور علی بھائی آن ٹاپ آف آل سیاسی لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے نا, آن ٹاپ آف آل سیاسی. بہرحال دیکھیں میں سنیں تو میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں جب بھی یہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا یہ دھرنا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ 9-11 ہو جاتے ہیں. ان کا جو پھر کارکن ہے پولیٹیکل ورکر وہ بیچارے گرفتار بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اڑ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ شیلنگ ہو رہی ہے, اگر لاٹھی چارج ہو رہا ہے تو وہ چیزیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر گندا پور جیسے ہوتے تھے ماضی میں, وہ غائب ہو کے پھر اسلام آباد سے پھر یہ کے پی میں نازل ہو جاتے تھے. تو ان چیزوں سے آئی تھنک ان کے ورکرز کا مورال بھی کافی لو ہوا ہے کہ یار ہماری لیڈرشپ جو لیڈرز ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ابھی نیشنل اسمبلی سے لے کے پروونشل اسمبلی سے لے کے سینٹ سے لے کے دیگر جگہوں پہ آپ کو میں ان کے ٹوٹل اگر آپ ان کے ایم این اے ایم پیز وغیرہ گن لیں تو 300-400 کی تعداد ہوگی اوور آل, اگر سب چیزیں ان کے الیکٹڈ نمائندے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کتنے لوگ ان کے ماضی کے پروٹیسٹ میں آپ کو دکھائی دیے ہیں, چند 3-4 کے علاوہ. اور یہ باتیں تو ان کی انٹرنل لیڈرشپ آپس میں جھگڑ کے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے. علی بھائی اس میں دیکھیں اس میں ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اس میں پرابلم یہ بھی نہیں نظر آ رہی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک حلقے سے اگر 1000 2,000 3,000 لوگ بھی آ جائیں تو بہت. لیکن علی بھائی دیکھیں اس میں بات یہ سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات کی بات, یہ کوئی ڈنڈے سوٹے مکے کھانے والے کوئی یہاں پہ کوئی ریسلنگ کا میچ تھوڑی ہو رہا سر. تو یہ بھی دیکھیں نا ماحول بھی ذرا سخت ہے, ماحول بھی سخت ہے. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ عوام نے واقعی نہیں نکل رہے, عوام پنجاب کے لوگ کم نکل رہے ہیں, لیکن سر ماحول بھی سخت ہے. یہ بھی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا سر, میں عوام کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں لیڈر. مجھے آپ بتا دیں ان کے بڑے لیڈر کتنے نام تھے جو آپ کو باہر نکلنے ہوئے دکھے ان پروٹیسٹ؟ نہیں بالکل, ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح, وہ نظر نہیں آ رہے. اچھا اب ہم ذرا اس پر مورال جی احمد اویس صاحب, ایک بار پھر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے کو تیار. ایک بار پھر ہم نے دعوت دی, پارلیمنٹ کے فلور پر بھی دعوت دی تھی ہم نے, لیکن آپ کے کوئی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے. جائز اگر کوئی مطالبات ہے تو اس پر بات ہوگی. میں نے سامنے رکھ دی ساری صورتحال ابھی شو کے آغاز میں, تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جب انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ ہم تیار ہیں لیکن بلیک میل, بھائی دیکھیے کوئی نہ کوئی ان کو بیسک ڈپلومیٹک چینلز کو اوپر کیسے گفتگو ہوتی ہے اور آغاز کیسے ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ بالکل نابلد ہیں, ان کو دے اناویئر. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں تو آپ نے کیسے پرزیوم کر لیا کہ بلیک میل کریں گے ہم؟ یہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے آپ کو پتہ لگا کہ یہ باتیں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, آپ اس وقت بتائیں گے. دیکھیں جو سارے آپ کے مطالبات میں نے رکھے ہیں نا وہ سارے بلیک میلنگ ہیں ان کی نظر میں. کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. جی دیکھیے, آپ نے کہا کہ جی وہ کہیں گے کہ جی وہ مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ فالس ہے اور آپ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں. اس کا جواب ہے اگر عقل مندی سے اور ذہانت سے کام لیں, اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں اور آڈٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, بات ختم. نہ مڈ ٹرم الیکشن آئیں گے
ना उसके अंदर हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम आएगा कि फाल्स हुकूमत है। हुकूमत रहेगी ही नहीं सर। सिंपल जवाब है। सिंपल जवाब तो ये है कि अगर साफ है, अगर आपका ज़मीर साफ है, आपका इनसाइट साफ है कि आप बिल्कुल जेन्युइन है, अगर आप बैठे ही गलत हुए हैं तो फिर आप जाहिर इन बातों को छुपाएंगे। अब अगली बात पे आइए, अब अगली बात आप बताइए, अगला क्या कह रहे हैं आप? अब देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि मैंडेट वापस कर दें, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन ना हो। दूसरी, आपने मिड टर्म का भी दोनों का साथ जवाब दे दिया। दूसरी बात ये है कि भाई बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं वो, ठीक है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। इलॉजिकल बात है हुकूमत के लिए कि कैसे रिहा कर दें हम। आपके बयानात है ना, उसका भी आप इतना काम अगर देखें, जब से वो गिरफ्तार हैं, ऑर्डिनरी किसी को सजा हुई होती तो जब वो अपील दायर करता है, जिस एपिलांट जब उसको सजा हुई होती है तो उसके साथ ही वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एक दरखास्त होती है, जिसके ऊपर अदालत जो है उसी टाइम के ऊपर उसको भी सुनती है, और उसके ऊपर अगर वो सेंटेंस जो है सस्पेंड करने का केस हो तो उसको सस्पेंड कर देगी या उस दरखास्त को रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करने की सूरत में वो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा उसको। अब 1 साल उसको गिरफ्तारी को हो गया तो मुझे सजा हुए, तो अभी तक वो दरखास्त जो है उसकी समाप्त नहीं हुई। तो ये कैसे एक्सपीडाइट करेंगे उसको? ये तो अदालत करेंगे। तो कौन करेगा मुझे बताएं? ये तो अदालत करेगी। कानून का जो तरीका है, ड्यू कोर्स, देखिए, दो बातें, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, सीधा आर्गुमेंट है उनके पास। ड्यू कोर्स ऑफ लॉ सुने बात सुने। पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर डेट ऑफ हियरिंग में प्रोसिक्यूशन ने डेट्स ली है। प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत की जमात है ना, पार्टी है जो प्रोसिक्यूट कर रही है। एक तरफ इमरान खान है जो कॉन्विक्ट है, और दूसरी बात यह है कि जजेस जो हैं, जिस तरीके से जो इन्होंने 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी को बीच में से फारिग कर दिया है, तो वहां पे इंसाफ वाली बात तो कोई नहीं रह गई। जो ये चाहेंगे वो होगा। अगर ये सिंसियर है कि बातचीत आगे चलानी है, रास्ता निकलता है, नहीं चलानी है तो फिर ये मामला जो है वो इसी तरह से आपस में लड़ाई झगड़े का और फ्रस्ट्रेशन का शिकार जो है मुल्क इंटरनल जो है खलफशार का शिकार रहेगा। बात यह है कि देख रहे नियत की बात होती है सारी। यानी आप ये चाह रहे हैं कि स्मूथली वो अपना सियासी टर्फ भी छोड़ दे, हुकूमत भी छोड़ दे, पावर भी है, तो इन अदर वर्ड्स यही बात हो गई। मुझे अगर फर्ज करें, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर पीटीआई ये मुज़ाकरात की पेशकश पर अपने कुछ पॉइंट्स लेके जाती है, वो क्या लेके जाएगी मुमकिन तौर पर अगर लेके जाती? पाकिस्तानी पॉइंट सुने, वो लेके जाएगी पॉइंट, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल करो, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल शेप के अंदर बहाल हो। ये अमेंडमेंट गलत आई है, क्योंकि 26वीं अमेंडमेंट जब आई है उसमें सेनेट की अभी एक सूबे का इलेक्शन ही मुकम्मल नहीं था, और बगैर ये फेडरेशन है, चारों सूबे मिलके पाकिस्तान बनाते हैं, और चारों सूबों में इक्वल तादाद होती है सेनेटर्स की, और उनकी तादाद के बगैर ही आपने अमेंडमेंट कर ली तो ये एक सूबे का जायज एतराज होगा कि ये तो आपने एक सूबे को माइनस करके आपने अमेंडमेंट की है,